باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خروج چیپٹر 1۔ اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتالی، جد، آشر، اور سب جانیں جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئیں 70 تھیں۔ 70۔ اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا، اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مر مٹے، اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زور آور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں۔ سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پتوم اور رمسیس بنائے، پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ اس کو میں رپیٹ کروں گا، پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے، اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے، اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کر کے ان سے کام کرایا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹیں بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھیں۔ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں میں سے جن میں ایک کا نام سفرا اور دوسری کا نام فوا تھا باتیں کیں، اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ تو ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں۔ اس کو بھی میں رپیٹ کروں گا۔ لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں، سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا، بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھیں۔ پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا؟ دائیوں نے فرعون سے کہا، عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا، اور لوگ بڑے اور بہت زبردست ہو گئے، اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا۔ چیپٹر 2۔ اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر ٹوکرے کو اس میں رکھا، اور اسے دریا کے کنارے جاؤ میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے جاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا، اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔
تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا، تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بید فاش ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا۔ وہاں وہ ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا تھا، اور مدیان کے کاہن کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر کٹوروں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں، اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے، لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ اور جب وہ اپنے باپ رؤیل کے پاس لوٹیں تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا، وہ آدمی کہاں ہے؟ تم اسے کیوں چھوڑ آئیں؟ اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے۔ اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا۔ تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو بیاہ دی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور موسیٰ نے اس کا نام جیرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کرہنہ سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ چیپٹر 3۔ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا۔ اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا،
کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ابد تک میرا یہی نام ہے، اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر، اور ان کو کہہ کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ تیری بات مانیں گے، اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی، اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے۔ سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا، اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی۔ ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ آمین۔